آج رات 2021 کا آج شام کو 2021 کا سورج ڈوب جائے گا اور 2022 کی رات طلوع ہوگی۔ آج رات کو نیو ایئر منائیں گے، کتنے لڑکے لڑکیاں ناچیں گے، شرابیں پئیں گے، اللہ کو ناراض کریں گے۔ کاش میری آواز ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی، ان کے دل کے تاروں کو چھیڑتی، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جوت جگاتی۔ یہی رات بڑی ظالم ہے، رات کو سجدے میں رونے والی، اور رات کو ناچنے والی، رات کو شراب پینے والا، اور رات کو تہجد پڑھنے والا، یہ سب اس دن سے کھل جائے۔ اور کل قیامت کے دن میں اللہ ایک ہی دن کو کھولے گا، ایک ہی دن کو کھولے گا۔ مجھے کہے گا طارق جمیل یہ دیکھو تم جمعے کے دن کیا کر رہے تھے، تم ہفتے کو کیا کر رہے تھے، اتوار کو کیا کر رہے تھے۔ تو میری گزارش ہے کہ اس سال کی ابتدا گناہ سے نہ کریں، نیکی سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز وطن کے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں اور پوری دنیا کے اہل اسلام جو جہاں جہاں تک سنیں گے اس ویڈیو کو، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رات 2021 کا آج شام کو 2021 کا سورج ڈوب جائے گا اور 2022 کی رات طلوع ہوگی ہمارے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے۔ اور جو دوسرا کیلنڈر ہے وہ بھی اللہ کا ہے، وہ بھی اسلامی ہے، چونکہ سورج بھی اللہ نے الشمس والقمر دائبین، اور سورج اور هو الذی جعل لکم الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب وکل شیء فصلناہ تفصیلا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے سورج اور چاند بنائے، روشن بنائے، اور ان کے گردش کی منزلیں طے کیں تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب کر سکو۔ اور لہٰذا رات 12 بجے آدھی رات کو 2031 کی رات قصہ ماضی بن جائے گی، اور 2022 کی رات جنم لے گی۔ پچھلا سال ہمارا کیسا گزرا؟ جیسے آپ حضرات یہ جو بڑے تاجر ہیں سال کا آڈٹ کرتے ہیں، اس کے بغیر آگے نہیں چلتے، تو کیا یہ اچھا ہو اگر ہم سب اپنا آڈٹ کریں کہ میرا یہ سال اللہ کی نظر میں کیسا گزرا، اس سے کتنی بھلائی کے کام ہوئے، اس سے کتنے گناہ ہوئے، میری کتنی نمازیں چھوٹیں، میں نے کتنا سچ بولا، کتنا جھوٹ بولا، کتنا حلال کمایا، کتنا حرام کمایا، کتنا لوگوں کو نقصان پہنچایا یا کتنا نفع پہنچایا۔ یہ آڈٹ ہے، چونکہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن ہے لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افناه۔ سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے یہ بتا تو نے اپنی عمر کہاں بتائی، تو نے زندگی کہاں گزاری۔ قدم زمین حشر کے دن کی زمین ہمارے پاؤں سے جکڑ لے گی، جیسے میگنیٹ پکڑ لیتا ہے، زمین ہمیں پکڑ لے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عمر کہاں گزاری، یہ بھی ٹائم ہے۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں گزاری، یہ بھی ٹائم ہے۔ باقی اگلے 203 سوال اور ہیں، لیکن اس وقت چونکہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے اور سال مہینوں کی بات ہو رہی ہے،
تو پہلے دو سوال میرے عزیزو، ایک عمر کا ہے، ایک جوانی کا ہے۔ وقت بہت بڑی دولت ہے، اور جب آج مجھے آپ کی برکت سے ایک بہت عرصے بعد حدیث یاد آئی، ما من یوم الا وهو ینادی یا ابن آدم انی خلق جدید وانا فیما تعمل فی غدا علیک شہید فعمل فی ما استطعت من خیر فإنی ان ذهبت لن ارجع الیکم ابدا واللیل یقول مثل ذلك۔ چند پیسے گم ہو جائیں تو دکھ ہوتا ہے، ہزاروں گھنٹے ہم ضائع کرتے ہیں، ہمیں کبھی دکھ ہی نہیں ہوا کہ میں اس میں کتنے اچھے کام کر سکتا تھا، میں نے ضائع کر دی۔ تو مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے کہ جب دن چڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے دنیا کے انسانوں، میں نیا دن ہوں، میں پچھلا جمعہ نہیں ہوں، میں آج نیا جمعہ ہوں، نیا ہفتہ ہوں، نیا اتوار ہوں۔ جو اس میرے برتن میں تو جو کچھ کرے گا میں اسے محفوظ کر لوں گا، اور کل قیامت کے دن میں اللہ ایک ہی دن کو کھولے گا، ایک ہی دن کو کھولے گا، مجھے کہے گا طارق جمیل یہ دیکھو تم جمعے کے دن کیا کر رہے تھے، تم ہفتے کو کیا کر رہے تھے، اتوار کو کیا کر رہے تھے۔ یہاں تو ہم نے غلط کاموں کے لیے چھپنے کے سارے اسباب بھی بنا لیے، اپنے آپ کو چھپا بھی لیا، لیکن یہی دن بڑا ظالم ہے، یہی رات بڑی ظالم ہے، رات کو سجدے میں رونے والی، اور رات کو ناچنے والی، رات کو شراب پینے والا، اور رات کو تہجد پڑھنے والا، یہ سب اس دن ایسے کھل جائے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ میری بندی تو یہ کر رہی ہے، دیکھ میرا بندہ تو یہ کر رہا ہے۔ ہم یہاں چند لوگوں سے چھپ کے غلط کام کرتے ہیں، وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان میری سیاہیاں دیکھے گا، میری گندگیاں دیکھے گا، میری غلاظتیں دیکھے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو کلاشنکوف ایسے پھیر دیتے ہیں جیسے واٹر پمپ میں لگا ہوا پانی کا پائپ گھاس پہ پھیرا جاتا ہے، انسانوں کا خون کرتے ہیں، اور انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ تو جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے میں آج نئی رات ہوں، آج میں ہفتے کی پچھلی رات نہیں ہوں، آج نئی، مجھے اللہ نے نیا پیدا کیا ہے، اس میں جو کچھ تو نے کرنا ہے وہ میں نے چھپا لینا ہے، سیو کر لینا ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ مجھے کہے گا کھل، تو میں اسے کھلوں گی، اور جو کچھ تم کر رہے ہوگے یا کر رہی ہوگی یہ سامنے آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، زندگی بہت قیمتی چیز، پیسہ مال دولت چھوڑ کے آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد آدمی ٹائم زون سے نکل جاتا ہے، وہاں 1000 سال گزریں یا 10,000 سال یا 10 لاکھ سال، لگتا ہے ایک پل ہے، جو کہ ٹائم ہے ہی کوئی نہیں، ٹائم صرف اس دنیا کے احاطے میں ہے، 500 کلومیٹر کے اندر ٹائم ہے، آگے اوپر ٹائم یہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بہت قیمتی ہے، پچھلا سال ہم نے ضائع کیا، برباد کیا، اب نئے سال میں ہم توبہ کر لیں۔ آج رات کو نیو ایئر منائیں گے، کتنے لڑکے لڑکیاں ناچیں گے، شرابیں پئیں گے، اللہ کو ناراض کریں گے۔ کاش میری آواز ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی، ان کے دل کے تاروں کو چھیڑتی، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جوت جگاتی۔ میں تو بے بس ہوں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میری آپ سے گزارش ہے، نئے سال کی ابتدا
گانے بجانے سے نہ ہو، شراب سے نہ ہو، فحاشی بدکاری سے نہ ہو۔ نئے سال کی ابتدا جب مجھے سر میں درد نہیں تھا تو میں یکم کی ساری رات جاگتا تھا اور ان سب کے لیے روتا تھا جو اس رات میں اپنے منہ کالے کر رہے ہوتے تھے کہ یا اللہ میں سب کی طرف سے معافی مانگ، ہمارے بچے بچیاں ہیں بھٹک گئے، ماں باپ نے بھٹکایا کہ انہیں مشین بنا دیا، پڑھو 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 پڑھو۔ کسی ماں باپ کو خیال نہیں آیا کہ اچھا انسان بنو، اچھے انسان۔ ہمارے ادارے قصائی ہیں جنہوں نے ہماری نسل کو ایک مشین بنا دیا، کہیں قرآن نہیں، کہیں میرے نبی کی زندگی نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تو میری گزارش ہے کہ اس سال کی ابتدا گناہ سے نہ کریں، نیکی سے کریں۔ ساری رات میں جاگتا تھا اور پھر سحری کے وقت میں روزہ رکھتا تھا، ان کے لیے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے، تجھے بھول گئے ہیں لیکن تجھے مانتے ضرور ہیں، تیرے نبی کو بھول گئے لیکن تجھے مانتے ہیں، تو انہیں معاف کر۔ تو میرے عزیزو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ سال اچھا بنا دے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، انک اہل تقوی و اہل۔ میرے مالک تیرے جیسا مہربان کوئی نہیں، ہمارے جیسا نافرمان کوئی نہیں، تیرے جیسا رحم کرنے والا کوئی، ہمارے جیسا گناہ کرنے والا کوئی۔ تیری دھرتی کو ہم نے بھر دیا ہے میرے مالک گناہوں سے، یہ پکارتے ہیں کہ ان کو کب تو اٹھائے گا۔ تو ایک جھٹکا دے دے دھرتی کو، ہم سارے زمین میں پیوست ہو جائے۔ تو سمندر کی باغیں چھوڑ دے تو وہ ہمیں بہا کے لے جائیں گے، آسمان کے دروازے کھول دے تو خلا میں پھرتے ہوئے پتھر ہمیں کیما بنا دیں گے۔ میرے مالک تو نے پہلی قوم اپنے عذاب اتارے۔ درود و سلام ہے تیرے حبیب پر، تیرے محبوب پر، ان کی دعاؤں سے تو نے بڑے عذاب روک دیے۔ انہوں نے تجھ سے رو رو کے مانگا تھا کہ میری امت پر کوئی آسمانی عذاب ایسا نہ آئے کہ یہ تباہ ہو جائے۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے، یا اللہ اس غفلت کو دور کر۔ ہادی تو تو ہے نا، ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، تو دل بدل۔ میری نوجوان نسل، سارے میرے بیٹے بیٹی، یا اللہ سب کو ہدایت دے دے، یا اللہ سب کو صراط مستقیم دے دے، یا اللہ سب سے راضی ہو جائے۔ میرے دیش کی حفاظت فرما، تو نے اسے اس پوری دنیا کے کفر پر اس کا رعب جمایا ہے، پر ہم واپس ہم ٹوٹے پڑے ہیں، ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم امتی نہیں رہے، فرقے بن کے، قومیں بن کے، قومیت میں تقسیم ہو گئے، پھر فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ یا اللہ ہمیں ایک کر دے، ہمیں ایک کر دے، ہمیں ایک کر دے، اور میرے دیش کو فتنوں سے بچا، اندر کے فتنے، باہر کے فتنے۔ ہمیں اچھی قیادت نصیب ہو، ہمیں اچھے افسر نصیب ہو، ہمارے مالداروں کو سخی کر دے، ہمارے طاقتوروں کو متواضع کر دے، ہمارے ظالموں کو توبہ کی توفیق دے دے، جو چلے گئے ایمان کے ساتھ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ موت آئے، یا اللہ ایمان پہ موت آئے، یا ایمان پہ موت۔ اس نئے سال کو پوری امت کی اور خاص طور پہ میرے دیش کی عزت کا سال بنا دے، بلندی کا سال بنا دے، میرے دیش سے جھوٹ ختم کر دے، خیانت ختم کر دے، ظلم ختم کر دے، رشوت ختم کر دے، مہنگائی ختم کر دے۔ مہنگائی نے غریبوں کی چیخیں نکال دی، یا
کتنے لاکھوں غریبوں کے چولہے بند ہو گئے میرے باپ، دینے والا تو ہے، تو فضل جن گناہوں کی وجہ سے یا جن نادانیوں کی وجہ سے یہ مہنگائی آئی ہے اس کو دور کرتے یا غریبوں کے چولہے جلاتے، غریبوں کے بچوں کے پیٹ میں روٹی کے لقمے پہنچا دے یا اللہ، تو ہم سب سے اور ان سب سے یا اللہ راضی ہو جائے۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔